صوفی کے لیے قوالی سننا ضروری ہے؟ کہتے ہیں لوگ جو صوفی کا جو قوالی نہ سن رہا، قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، اور آپ قوالی نہیں سن رہے، تو کیا صوفی کے لیے قوالی سننا ضروری ہے؟ قادری سلسلے میں تو قوالی نہیں ہے، حضور غوث اعظم تک قوالی نہیں سنا کرتے۔ اچھا، ہاں، یہ ہمارے چشتی بھائیوں کا ہے تفنن، انہوں نے یہ کہا ہے۔ خیر، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشف المحجوب میں سما پہ پورا کلام کیا، باب باندھا ہے پورا۔ انہوں نے فرمایا کہ سما معنی سننا، اس میں میوزک نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ میوزک سے ہٹ کر ہے، سما۔ تو آپ فرماتے سما کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجے کسی قوم پر، کسی نبی کو نہ بھیجے کسی قوم پر، اور وہ پیغام سن کر انکار نہ کر دے، تب تک سزا کے مستحق نہیں ہوتے۔ سنیں گے نا کلام، وہ سن کر ہی ہدایت ہے، ہدایت کا تعلق سننے سے۔ تو سما بھی پیغام کو سننا ہے، کلام کو سننا ہے، اور سننے سے پردے دور ہوتے۔ کلام کی جیسی ہیبت ہو اور سننے والا اس کو جس قدر جذب کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، اسی پیاری آواز میں کرتے تھے، سننے والے سنتے تھے، اور ان میں سے کتنوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے کلام کی تاثیر سے۔ وہ مزامیر تو نہیں تھے۔ اچھا، جنت میں جو پاکیزہ گانا ہوگا، جو پاکیزہ نعتیں یا حمد یا نظمیں پڑھی جائیں گی، شکر کے نظمیں پڑھی جائیں گی، جو کہ کچھ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب حوروں کی طرف ان کا شوہر دیکھیں گے تو وہ اللہ کی حمد کریں گی اور کہیں گی پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں ہمارے لیے بنایا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گی، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی، کبھی نہیں مریں گی۔ یہ الفاظ وہ گا کے بتائیں گی، اپنے شوہروں کے سامنے گانا گائیں گی۔ تو سما تو ہے، اس میں حمد ہے، شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو گا کی چیز کہی جاتی ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، نظم کی تاثیر نثر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی سلوگن ہوتے ہیں وہ گانے والے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، وہ چل گیا نا، چل پڑا لا الہ الا، ابھی ایک شعر بن گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہو، نعرہ چل پڑا، شعر بن گیا پورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایک مصرع فرمایا، شعر بلکہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنے دادا کی نسبت کی۔ تو سماعت سے ہدایت بھی ہے، سماعت سے جادو بھی ہے، سحر بھی ہے، یہ بھی بات ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے۔ تو سننے سے ہے سارا معاملہ۔ اب سما ضروری ہے، سما کا معنی یہ والا سما نہیں ہے ڈھول ڈھمکے والا، یہ الگ چیزیں۔ لیکن کلام ہے نا، کلام جو حمد کا ہو، شکر کا ہو، نعت شریف ہو، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ وہ صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ کلام ہے۔ بحث وہاں ہوتی ہے جہاں پر کلام عشق مجازی کا ہوتا ہے اور مراد عشق الہی ہوتی ہے۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ عشق الہی، اور کلام ہوتا کیا ہے؟ عشق مجازی کا کلام ہوتا ہے۔ وہاں پر بزرگوں نے پھر کلام کیا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ پہلے تو کلام پر بات تھی، آج کل تو کیونکہ مزامیر بھی اس کے اندر شامل ہو گئے،
مزامیر اس میں تو بہتر ہے کہ نہ ہی سنا جائے، اگرچہ یہ اختلافی معاملہ ہے، تو جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ طرح کے محتاط بزرگ جو ہیں وہ تو سختی سے منع فرماتے، ناجائز و حرام قرار دیتے، اور بعض پرانے بزرگ ہیں جیسے سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، یا اور بھی بزرگ ہیں جو کہ مزامیر کے ساتھ اس کے کلام کو، اگر کلام صحیح ہے لیکن مزامیر بھی اس میں سادہ مزامیر شامل ہیں اور باقی شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ جائز قرار دیتے ہیں، جیسے خواتین نہ ہوں، امرد چھوٹے بچے نہ ہوں، کوئی لہو و لعب نہ ہو، سننے والے صحیح ہوں با وضو ہوں، سنانے والے صحیح ہوں با وضو ہوں، اور اہل ہوں، منتہی ہو مبتدی نہ ہو۔ مبتدی جو ہوگا وہ فسق و فجور میں پڑ جائے گا کلام سن کر، کیونکہ وہ کلام عاشقانہ ہے، کلام تو بزرگوں نے لکھے بھی ہیں، کلام عاشقانہ کلام ہے۔ اچھا یہ کلام جو ہے ادھر پیارا، اب اس میں کوئی وہ ہے اشکائی کی بات نہیں ہو رہی۔ خواجہ عامر خسرو فرماتے ہیں خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہی آمد۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اے میرے محبوب تو آج رات آئے گا، میرا سر اس راہ پر قربان جس راہ پر تو سوار ہو کر آئے گا۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ اوہ کیا بات ہے، جنگل کے تمام ہرنوں نے اپنے سر اتار کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیے، اس امید پر کہ کسی روز تو شکار کے لیے آئے گا۔ کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ گر نہیں آئی وہ مزار خواہی آمد۔ کہ عشق میں جو کشش ہے وہ تجھے ایسے نہیں چھوڑے گی، اگر تو میرے جنازے پہ نہیں آ سکا تو مزار پہ تو ضرور کھینچ کے لے آئے گی۔ کیا بات، بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد۔ میری جان ہونٹوں پر آ گئی ہے، تو آ جا تاکہ میں زندہ رہوں، اس کے بعد جب کہ میں زندہ نہ رہوں تو پھر کس کام کے لیے آئے گا۔ بیک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو، چشود گر بدیساں دو سہ بار خواہی آمد۔ تیرے ایک بار آنے سے خسرو کے دل اور دین اور جان سب چھن گئے، تو کیا ہوگا اگر تو اسی طرح 2-3 بار آ جائے؟ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بار آنے سے یہ اب یہ کیا ہے؟ یہ عاشقوں کا کلام ہے، عاشقوں کی سمجھ میں آئیں گے۔ اب اس میں کہیں اللہ رسول، کوئی حمد، کوئی شکر، کوئی ایسا کلام نہیں ہے۔ یہ ہے قوالی کہ عشق مجازی ہے، اب جس کا جو محبوب ہے، اب جو پہنچا ہوا ہے خدا تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہے، اب اس کو رسول اللہ پہ رکھ کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آج آپ تشریف لائیں گے، مجھے کسی نے بتایا کہ آج آپ دیدار کرائیں گے، میرا سر اس راہ پہ قربان، جس راہ پہ سوار ہو کے آپ تشریف لائیں گے، کیا حال ہوگا اس کا عاشق کا۔ جنگل کے تمام ہرنوں نے یعنی عاشقوں نے یہ خبر سن کے تو اپنے سر اتار کے ہاتھوں میں لے لی ہیں کہ سرکار آپ آئیں گے تو پھر آپ کو سر اتارنے کی زحمت نہ پڑے، ہم خود ہی اپنا سر قربان کر رہے ہیں نا، سر اتارنے کی زحمت نہ ہو۔ جیسے وہ 70 اونٹ جو بھاگ کے آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے تو آپ قربان کر دیں، باقی دیکھی جائے گی۔ کیسے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے،
کہ پہلے میں قربان ہوں گا، پہلے میں قربان ہوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہار فرمائے تو اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے آگے آ رہے تھے. عشق میں جو کشش ہے تجھے اس طرح زندگی نہیں بسر کرنے دے گی. یعنی یا رسول اللہ میں عاشق ہوں، آپ میرے جنازے پہ نہیں آئے، تم قبر میں تو آئیں گے نا، قبر میں تو تشریف لائیں گے نا. جہاں وہ لے جائے. اب جہاں ہاں قوالی کا معنی ہے کہ زو معنی بات ہے، ہر کوئی اپنے محبوب کو یاد کر کے قوالی سنے گا. اب جو عشق الہی میں ہوگا، جو عشق رسول کی منزل سے گزر گیا، عشق الہی میں آ گیا، اب وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کہ اے میرے خدا، کیا جنت میں ہی جلوہ ہوگا کیا؟ ہم اتنا انتظار کیسے کریں گے؟ بھائی یہاں بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ جلوہ تو نظر آیا تھا نا. کسی نے کہا نا، بلکہ غالب کا شعر ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو غالب اپنے موسیٰ کوہ طور پر، کہ اگر تمہیں غش آ گیا تو کہ حسن جانا کون دیکھے گا، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا، ہمیں بھی ساتھ اپنے لے چلو موسیٰ. ایسے کر کے بڑا پیارا شعر ہے، غالب کا شعر. تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا، یعنی غالب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے تو غش آئے گا نہیں تو میں دیکھ لوں گا، آپ کو تو غش آ جائے گا کہ پہلے بھی آیا تھا. یہ اس کی غالب کی ایک بات ہے بھائی، وہ جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے. آپ اس میں نہیں بولتے کہ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں غش آئے گا. تو بڑی بات ہے یہ، اگر وہ ایسی بات کہہ رہا، پتہ نہیں کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا، باہر مانا یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے. تو شاعر پتہ نہیں کیا بات کہہ دیتا. اچھا کون سا شاعر ہوتا ہے کیا بات کہتا ہے اور کسی کے دل میں وہ تیر کی طرح لگتی ہے، اس کی منزل کھل جاتی ہے اور کہنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا. سماعت کو تو بڑا اثر ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، عتبہ بن ربیعہ آ گیا کم بخت، سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا. قرآن پاک سنا، بے ہوش ہو گیا. جب تلاوت ختم ہوئی اٹھا اور ابو جہل کو بولا یار یہ بندے کا کلام نہیں ہے. ایک دوسرے کو منع کرتے تھے یہ کلام سننا نہیں، یہ تو جادو سے بھی زیادہ تیز اثر ہے، یہ جادو نہیں ہے لیکن یہ جادو سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے. کیا کلام لے کر آئے. سما یہ صحیح کہتے کہنے والے، سما ضروری ہے لیکن مضامین ضروری نہیں. مزہ میوزک نہ، میوزک اچھا میوزک بھی ہوتا ہے نا، جو ایک بزرگوں کی بات ہے جو میوزک کے حق میں کہتے ہیں کہ میوزک سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ ان کی توجہ معنی پر ہوتی ہے. منتہی وہ ہیں جو الفاظ میں نہ کھوئے، معنی پہ رہے. اور مبتدی یعنی ابتدائی نیا بندہ وہ ہے جو کہ میوزک پہ، لے پہ، طرز پہ، آواز میں کھو جائے. جو طرز، لے اور آواز میں کھویا وہ سمجھ لے کہ میں ابھی مبتدی ہوں، میں ابھی مبتدی ہوں. اور جو معنی میں ڈوب گیا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ سر کون سا ہے، تال کون سی ہے، کون سا راگ ہے، یہ کون سا مضامیر ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کے لیے. تو جنہوں نے جائز کہا تو اس کے لیے جائز کہا ہے، اس کے لیے نہیں کہا کہ جو میوزک بھائی بھلے گانا چل رہا ہو پیچھے تو میوزک پہ فریفتہ ہو جائے.
اس سے پوچھے کیا سنا، قوال نے بولا کیا یہ تو بتا، بولا یہ تو نہیں پتا، طرز بڑی پیاری تھی، طرز میں کھو گیا تو پھر ابھی اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا، ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا جو جائز کہتے، اچھا ہاں ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا جو جائز کہتے ہیں۔ جائز وہ اسی صورت میں کہتے ہیں جب عاشق عشق الہی میں اتنا کھو جائے کہ اس کو ساز اور آواز کی تمیز ہی نہ رہے کہ کون سا ساز بج رہا ہے، کون سی طرز چل رہی ہے، وہ معنی میں کھو جائے، معنی میں کھوئے گا تو پھر صحیح، اس کے لیے جائز۔ لیکن ایسا ہونا یہ خیال است و محال است جنوں، یہ تو بڑی مشکل کام ہے، کہاں ہوتا ہے یہ۔ ہمارے یہاں تو اس وقت جو مروجہ محافل ہیں اور ان کے قوال بیچارے کچھ نہ کچھ پی پلا کے بیٹھے ہوتے، سنا ہم نے یہی ہے اور عینی شاہدوں سے سنا ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے، کیسا کلام پڑھتے ہیں اور کتنی بری حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ایک چیز پہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اس شعر پہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں، اسی کو تکرار کریں گے، چاہے وہ کفریہ شعر ہو، گستاخی کا شعر ہو، کچھ بھی شعر ہو، اور مطلب نہ گفتہ بے، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ جس نے حکم شریعت کو نہیں ماننا، مرضی ہے بھائی اس کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے تو اتارے نہیں کہ جو گناہ کرے گا اس کو چھتر لگاؤ، سزا کے لیے اس نے دن رکھا ہے۔ اب مالک وہ ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے پکڑے۔ مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے، واعظ کا کام نصیحت کرنا ہے، خطیب کا کام خطاب کرنا ہے، ماننا نہ ماننا پھر لوگوں پر ہے، لوگ مانتے ہیں تو اپنے لیے، نہیں مانیں گے تو اپنے لیے۔ وما علینا الا البلاغ، یہی ہے نا، ہم پر کیا ہے، صرف یہ کہ تم پیغام پہنچا دو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس میں احتیاط کیا ہے پتہ ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ مزامیر والا کلام نہ سن۔ اب نعتیں سنیں نا، نعتیں سنیں، یہ بھی سماع ہے، نعتیں سننا بھی سماع کی ایک قسم ہے۔ قرآن آپ جو قرآن سنیں قرآن پاک کی، یہ بھی سماع ہی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن سنے گا وہ جس کو خود آتا ہو۔ اب جو خود بیچارے کو تجوید سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کو کیا معلوم کہ یہ کیا اس نے بات کر دی ہے، معنی نہیں آتا، مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس کا تو مشکل ہے کہ اس کا دل لگے۔ صحابہ کرام جو سماع کرتے تھے وہ قرآن پاک کا سماع ہوتا تھا۔ غالباً ابھی میں جو نا پڑھ رہا تھا اس میں ہی جو ہے کشف المحجوب میں سماع کے باب میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اب بے ہوش ہو گئے، بستر پہ آئے، ایک مہینہ بیمار رہا۔ جب سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، کشف المحجوب میں ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی عذاب کی شدت اور اپنی امت کی کمزوری کا لحاظ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر گریہ طاری ہو کہ بے ہوش ہو گئے کہ میری امت کو یہ عذاب ہوگا، بے ہوش ہو گئے غم امت میں۔ اور بزرگ ہیں، موت واقع ہوئی ہے کتنوں کی قرآن پاک سن سن کے،
لیکن وہ تھے نا جو اثر قبول کرنے والے لوگ. ہم کیا ہیں, ایک گھڑے کو اوندھا کر دو, اس کے اوپر پوری آبشار بہا دو, اندر اس کی ٹکا نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کا ظرف ہی نہیں ہے قبول کرنے کا. تو سما کو اگر لہو و لعب کے لیے سنا جائے یا سننے سے لہو و لعب پیدا ہو تو منع ہے, کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. اس صورت میں صرف جائز ہے بعض کے نزدیک جو کہ سن کے لہو و لعب نہ پیدا ہو بلکہ عبرت اور عشق الہی پیدا ہو, صرف اس کے لیے جائز ہوگا بس.